أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں کسی کا خون نہ بہانا اور اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا، پھر تم نے اقرار بھی کر لیا اور پھر تم خود اس کے گواہ بھی ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا توریت میں کہ تم اپنے آباء و اجداد اور اپنے لوگوں کی خون ریزی مت کرنا، اپنے لوگوں کا خون مت بہانا اور اپنے لوگوں کو اپنی بستی سے نہ نکالنا۔ لیکن تم نے اس بات کا اقرار بھی کیا، یعنی اللہ کے سامنے مان بھی لیا، پھر تم نے اس چیز پر عمل بھی کیا۔ تو اللہ نے یہ خطاب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کے جو یہودی تھے ان سے خطاب کر رہا ہے کہ تم اس کے گواہ ہو۔ تم نے دیکھا تمہارے آباء و اجداد کو کہ انہوں نے اللہ کے کلام کا اقرار بھی کیا اور پھر دنیا میں آنے کے بعد انہوں نے اس چیز کو ٹھکرا بھی دیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا، یعنی یہودی، اے یہودیوں وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہارے آباء و اجداد سے توریت میں یہ عہد لیا کہ تم آپس میں کسی کا خون نہ بہانا اور اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا، پھر انہوں نے اس عہد کو اقرار کیا اور تم خود بھی اپنے آباء و اجداد کے اس اقرار کے گواہ ہو۔ اس کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے، یہ آیت تھوڑی سی بڑی ہے، 3 آیتیں ہیں اس میں۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وان يأتوكم اسرى فتفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ پھر یہ تم ہی ہو جو اپنے لوگوں کو قتل بھی کرنے لگے اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے وطن سے بھی نکالنے لگے۔ تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے کاموں میں مدد بھی کرتے ہو، اور اگر وہی قیدی ہو کر تمہارے پاس آئے تو تم معاوضہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو، حالانکہ تمہارے اوپر تو ان کا نکالنا ہی حرام ہے۔ تو کیا اللہ کے بعض احکامات کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو؟ تو جو تم میں ایسا کرے اس کا بدلہ دنیاوی زندگی میں ذلت و رسوائی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہے، اور قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی، تو ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ کچھ لوگ دنیا میں اس قدر عیاشی میں ڈوبے رہتے ہیں کہ وہ آخرت کو بھول جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انہیں اس قدر چھوٹ دے دیتا ہے، اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رسی کو ڈھیل دے دیتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کہتا ہے جا تو اس دنیا میں آزادی چاہتا ہے، ٹھیک ہے میں نے تمہیں آزاد کیا، لیکن اس دن کا کوئی وعدہ اور کوئی خواہش مت رکھنا کہ اس دن تمہیں کوئی چیز کا بدلہ اور کوئی چیز کا جزا ملے گا۔ تو جو لوگ دنیا میں عیاشی کرتے ہیں ان کے لیے وہاں کوئی بدلہ نہیں ہے۔ یہاں ایک آیت آئی، ثم انتم ہؤلاء، پھر یہ جو تم ہو۔ اس آیت میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس زمانے میں موجود یہودیوں کے عجیب و غریب طرز عمل کا بیان ہے۔
اس کا پس منظر یہ ہے کہ توریت میں بنی اسرائیل کو 3 حکم دیے گئے، 3 حکم بنی اسرائیل کو توریت میں دیے گئے۔ پہلی حکم یہ ہے کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا، و دوسرا حکم یہ ہے کہ ایک دوسرے کو جلا وطن نہ کرنا، یعنی اپنے وطن سے، اپنے بستی سے کسی کو دور نہ کرنا، کسی کو نکالنا نہیں۔ اگر وہ تیسرا حکم یہ ہے کہ اگر وہ اپنی قوم کے کسی مرد یا عورت کو اس حال میں پائے کہ اسے غلام یا لونڈی بنا لیا گیا ہے تو اسے خرید کر آزاد کر دے۔ تو یہاں سے ایک مسئلہ ہمیں معلوم ہوا کہ اپنے بستی یا اپنے لوگوں میں کسی کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اپنے لوگوں کو گاؤں سے نکالنا نہیں چاہیے۔ تیسرا مسئلہ جو معلوم چلا اور اہم مسئلہ، کہتے کہ اپنی قوم کے کسی مرد یا عورت کو اس حال میں پائے، یعنی اپنی قوم کے کوئی بھی انسان کو آپ اس حالت میں پائے کہ وہ غلامی کی حالت میں ہے، تو آپ پر یہ فریضہ بنتا ہے کہ آپ اس کو غلامی سے آزاد کرا کر چھوڑ دیں۔ آپ پر یہ فریضہ بنتا ہے کہ اگر آپ کی قوم کا کوئی انسان غلام ہے تو اس کو آپ آزاد کریں۔ تو آج کی تاریخ میں غلام تو نہیں ہے، آج کی تاریخ میں یہ کہہ سکتے ہیں اگر کوئی مصیبت زدہ ہے تو آپ اس کی مصیبت کو دور کر دیں اگر آپ میں ہمت۔ نسل در نسل یہ عہد چلتا رہا، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں آباد یہودیوں کے 2 قبائل بنی قریظہ اور بنی نذیر میں منتقل ہوا یہ سلسلہ۔ اس وقت مدینہ شریف میں مشرکوں کے 2 قبیلے اوس اور خزرج رہتے تھے۔ بنی قریظہ اس قبیلے کے حلیف تھے، اور بنی نذیر خزرج قبیلے کے حلیف تھے، اور ہر ایک قبیلہ نے اپنے حلیف کے ساتھ قسم اٹھا رکھی تھی کہ اگر ہم میں سے کسی پر کوئی حملہ آور ہو تو دوسرا اس کی مدد کرے گا۔ جب اس اور خزرج کے درمیان جنگ ہوتی تو بنی قریظہ اس کی اور بنی نذیر خزرج کی مدد کے لیے آتے تھے، اور اپنے حلیف کے ساتھ ہو کر آپس میں ایک دوسرے پر تلوار چلاتے، اور بنی قریظہ بنی نذیر کو اور وہ بنی قریظہ کو قتل کرتے، ان کے گھر ویران کر دیتے اور انہیں ان کی رہائش گاہوں سے نکال دیتے تھے۔ لیکن جب ان کے قوم کے لوگوں کو ان کے حلیف قید کر لیتے تو وہ ان کو مال دے کر کے چھڑا لیتے تھے، یعنی فدیہ دے کر کے چھڑا لیتے تھے۔ مثلا اگر بنی نذیر کا کوئی شخص اس قبیلے کے ہاتھ میں گرفتار ہوتا تو بنی قریظہ اس قبیلے کو مالی معاوضہ دے کر اس کو چھڑا لیتے، حالانکہ اگر وہی شخص لڑائی کے وقت ان کے ہاتھ آ جاتا تو اسے قتل کرنے میں ہرگز دریغ نہ کرتے تھے۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ تم بھی عجیب لوگ ہو، ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے ہو اور فدیہ دے کر چھڑا بھی لیتے ہو۔ یہودیوں نے کہا ہمیں توریت میں یہ حکم دیا گیا کہ ہم اپنے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑا لیں۔ اس پر اس سے کہا گیا کہ پھر تم ایک دوسرے کو قتل کیوں کرتے ہو، حالانکہ توریت میں تمہیں اس چیز سے بھی تو منع کیا گیا۔ یہودیوں نے کہا جنگ کے دوران ایک دوسرے کو قتل کرنے سے اگرچہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ہمیں اس بات سے شرم آتی ہے کہ ہمارے حریف ذلیل ہو، کیونکہ اگر ہم نے ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن نہ کیا تو اس میں ہمارے حلیفوں کی ذلت ہے، کیونکہ فدیہ دے کر چھڑانے میں اس کی ذلت نہیں ہے، اس لیے ہم اس عہد کو پورا کرتے ہیں۔ یہودیوں کی اس حرکت پر انہیں اس آیت میں ملامت کی جا رہی ہے کہ جب تم نے اپنوں کو پرزی نہ کرنے اور ان کو بستیوں سے نہ نکالنے اور ان کے اسیروں کو چھڑانے کا عہد لیا تھا تو کیا 2 رنگی ہو؟ تم ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن کرنے میں تو ہرگز دریغ نہیں کرتے، اور جب کوئی گرفتار ہو جائے تو اسے فدیہ دے کر چھڑا بھی لیتے ہو۔ یعنی یہ اصل میں
اس حساب سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں جیسے آج کی تاریخ میں جو سیاست کے مقام پر فائز ہے، ہاں، وہ لوگ کبھی کبھی کسی انسان کے ساتھ اچھا اور کسی انسان کے سامنے اچھا بننے کے لیے کچھ اس طریقے سے کام کرتے ہیں۔ پہلے پولیس کے ذریعے سے اس کو پکڑا دیا جاتا ہے، وہ انسان پولیس کے ذریعے سے پہلے پکڑا دیتا ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ اس کو اگر پولیس پکڑ لے جائے تو یہ مدد کے لیے میرے پاس ہی آئے گا، ہاں، تو اسی طرح یہ سوچتا ہے کہ ہم اس کو پہلے پولیس سے پکڑا دیتے ہیں، پھر چھڑانے کے لیے میرے پاس آئے گا، پھر ہم پولیس سے کہہ کر کے ہم چھڑا لیں گے تو اس میں ہمارا نام ہو جائے گا، تو یہ کہے گا کہ ہمارا انہوں نے پرسان حال کیا۔ یہی حال بنی اسرائیل کے قبیلے کا تھا۔ وہ لوگ دو قبیلے آپس میں ایسے تھے کہ آپس میں قتل اور خونریزی ہوتا تھا، لیکن جب دوسروں کے سامنے جاتے تو پھر اس وقت ان لوگ کا مقابلہ جو تھا وہ ختم ہو جاتا تھا، ایک دوسرے کے مخالف کام نہیں کرتا تھا۔ یہاں تک کہ اگر ایک قبیلے کے لوگ کو اس کے قبیلے کے لوگوں نے قید کر لیا تو یہ فدیہ دے کر تو انہیں چھڑا لاتے تھے، لیکن آپس میں قتل غارت بھی کرتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کیا تم یہی کرتے ہو کہ تم پھر ایک دوسرے کا قتل بھی کرتے ہو، پھر ایک دوسرے کو قید سے چھڑا بھی لیتے ہو؟ تو یہ قوم اس کی تھی۔ اس کے بعد یہ حالت اس قوم کی تھی۔ اس کے بعد اللہ نے پھر وہاں ایک آیت آئی کہ افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا کتاب کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو؟ کیا کتاب کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو؟ بنی اسرائیل کا عملی ایمان ناقص تھا کہ کچھ حصے پر عمل کرتے تھے اور کچھ پر نہیں کرتے تھے۔ اس پر فرمایا گیا کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر عمل رکھتے ہو اور کچھ سے انکار کرتے ہو؟ اس آیت سے معلوم ہوا شریعت کے تمام احکام پر ایمان رکھنا ضروری ہے اور تمام ضروری احکام پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ کوئی شخص کسی وقت بھی شریعت کی پابندی سے آزاد نہیں ہو سکتا، اور خود کو طریقت کا نام لے کر کسی بھی طریقے سے شریعت سے آزاد کہنے والے کافر ہے۔ اس کی تفصیل جاننے کے لیے اعلیٰ حضرت کی فتویٰ رضویہ جلد 21 کو پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ آج کی تاریخ میں بھی شریعت کے معاملے میں شریعت سے تھوڑا رخصتی پانے کے لیے وہ بہانہ بناتے ہیں کہ ہم لوگ طریقت والے ہیں۔ آج کی تاریخ میں بہت سارے پیر آپ کو ایسے ملیں گے جن کا نماز سے کوئی مطلب نہیں ہے، روزے سے، دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اپنے آپ کو پیر کہتا ہے۔ تو وہ پیر بھی اعلیٰ حضرت نے لکھا وہ پیر بھی کافر ہے جو اللہ کے احکام کا انکار کرے اور کہے کہ ہم معرفت کے منزل پر فائز، طریقت کے منزل پر فائز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا خزء فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے۔ اس کے لیے رسوائی ہے بنی اسرائیل کی دنیا میں تو یہ رسوائی ہوئی کہ بنی قریظہ 3 ہجری میں مارے گئے اور بنی نذیر اس سے پہلے ہی جلا وطن کر دیے گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کی طرفداری میں دین کی مخالفت کرنا وہ اخروی عذاب کے علاوہ دنیا میں بھی ذلت و رسوائی کا باعث ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان غلط ہے اور اس غلط میں اگر دین داخل ہے، اگر آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں یا کسی کے سپورٹ میں کھڑے ہوتے ہیں اور دین کے مخالف کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے لیے ذلت و رسوائی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وما اللہ بغافل، اور اللہ غافل نہیں۔ اس طرح کی آیات میں جن میں یہ مفہوم ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں، ان میں فرمانوں کے لیے شدید وعید آتی ہے، ان نافرمانوں کے لیے شدید وعید آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے بھی خبر نہیں، تمہاری نافرمانیوں پر شدید عذاب دے گا۔ یوں ہی ایسی آیات میں مومنین اور صالحین کے لیے خوشخبری ہوتی ہے کہ انہیں اعمال حسنہ کی بہترین جزا ملے گا۔ دنیا میں جو اچھے اعمال کریں گے ان کو بہترین جزا ملے گا، بہترین بدلہ ملے گا، اور جو برے اعمال کریں گے تو اللہ ہمارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ ہمارے اعمال کا اللہ کو ایک اعمال کا اللہ کو خبر ہے۔ تو ہمیں ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے تاکہ ہم اللہ کے گرفتار سے، اللہ کی پکڑ سے بچ سکے، اللہ کے ہاں جواب دے سکے۔ اللہ رب العزت